فیلڈ میں آپ ہار اچھا، اس سے پہلے کہ میں بیانیے پہ آؤں جو وزیر اعظم نے کچھ دنوں سے اختیار کر رکھا ہے، وہ بڑا انٹرسٹنگ بیانیہ ہے، آج بھی انہوں نے تقریر کی تھی، لیکن میں اس پہ بعد میں آؤں گی کہ وہ کیا ہے. آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ 172 وہ کہتے ہیں چودھری پرویز الہی کہ 172 سے کہیں زیادہ لوگ ہیں، 25 سے 30. اور آج پرائم منسٹر نے کہا کہ سندھ ہاؤس میں آپ نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے، اغوا کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ پیسے چل رہے ہیں، نوٹ لگائے جا رہے ہیں. کیا یہ بالکل ہی چند بلکہ ریڈ زون کا حصہ ہے سندھ ہاؤس؟ تو کیا واقعی آپ نے لوگ رکھے ہوئے؟ سر شکریہ. دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ جہاں تک آپ نے لوگوں کے نمبر کا ذکر کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے اور انفارمیشن کی بنیاد پر یہ خیال ہے کہ دیر از اے اسٹرانگ پاسبلٹی کہ انشاءاللہ ڈبل سینچری سے کام آگے نکل جائے گا. 200 سے اوپر؟ 200 سے اوپر نہ کریں آپ. خورم بھائی، جس ہائیبرڈ نظام کا ذکر کر رہے تھے، اس ہائیبرڈ کی اصطلاح سے ہم پچھلے 3.5 سالوں میں واقف ہوئے. ہائیبرڈ نظام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی سینٹر آف گریوٹی نہیں ہوتا. پرابلی ایک ملٹری اسٹریٹجی کے طور پہ تو ایک افیکٹو اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ جب آپ کو سینٹر آف گریوٹی کا نہیں پتا تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے اٹیک کہاں پہ کرنا ہے. ایک اچھی ملٹری اسٹریٹجی تو ہو سکتی ہے، لیکن قومیں اور ریاست وہ اس طرح نہیں چلتی. ان کے لیے ایک سینٹر آف گریوٹی ہونا ضروری ہے. قوم کو چلانے کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے ایک سینٹر آف گریوٹی ضروری ہے. اور یہ سمجھنے والوں نے سمجھ لیا آپ کے خیال میں؟ انہوں نے سمجھ لیا، اس لیے سمجھ لیا ہے کہ ہمارے ہاں جو وزیر اعظم جس کو ملک چلانے کی تمام تر ذمہ داری جس کے اوپر ہوتی ہے آئینی اور قانونی طور پر، وہ وزیر اعظم اس ملک کو چلا ہی نہیں سکے. اب اس کی جو کاسٹ ہے ان کے اس اسپیکٹیکولر فیلئر کی ان پچھلے 3.5-4 سالوں میں، وہ میرے خیال میں ہمارا ملک بہت عرصے تک ادا کرتا رہے گا. فورن پالیسی آپ کے سامنے موجود ہے. فورن پالیسی میں ماشاءاللہ جو ہم نے جھنڈے گاڑے ہیں وہ ان کو ٹھیک کرتے ہوئے بہت طویل وقت درکار ہوگا. اسی طرح ہماری معیشت، اسی طرح ہمارے ملک کے اندر جو گورننس، آپ اس چیز سے اندازہ کریں کہ 12 کروڑ کا صوبہ جو قدرے ایک ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو گورن کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. وہاں پر بزدار صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن ہی واز ناٹ ویل سوٹڈ فار دا جاب. تو جس طریقے سے ملک کو چلایا جا رہا تھا وہ ملک اب چلنے کے قابل نہیں تھا. اور جو لوگ لے کر آئے تھے وہ بھی یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ ایکسپیریمنٹ ہیز ہاربلی گون رانگ. اس کو سمجھتے ہیں، مگر وہ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ بھول بھی جاتے ہیں. تو ایک نئے وہ خیر وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی اس کے لیے بھی. تو جسٹیفائی کرنا بھی دیکھیں نا، ایک ذمہ داری، ہم بے شک ٹاک شوز میں بیٹھ کر گفتگو نہ کریں، لیکن ایک عام آدمی جو ہے وہ ذمہ داری اس کی کہاں پر پلیس کر رہا ہے. اچھا، تو اس صورتحال میں ان کے لیے جو لے کر آئے ہیں ان کے لیے جسٹیفائی کرنا بھی مشکل ہے، کیونکہ اتنی جو نان پرفارمنس ہے اس کی جو کاسٹ ہے وہ اب بہت بڑے پیمانے پہ ملک نے ادا کرنی. اس سے پہلے کہ میں بخاری صاحب کے پاس جاؤں، یہ سندھ ہاؤس میں آپ نے یہ جو نمبر 200 ڈبل سینچری سے اوپر کا رکھا ہے، وہ بنتا ہے تقریباً اگر 172 کو رکھ دیں گورنمنٹ کے پاس تو کافی بڑا نمبر بنتا ہے. وہاں پہ ابتدائیے میں بھی آپ کہہ رہی تھیں کہ قومی حکومت کا غالباً آپ نے ذکر کیا، تو ساری جماعتیں مل کر اس کے اندر پی ٹی آئی کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہوگا. پی ٹی آئی ڈیموکریٹس تو گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ خود اتنے نالاں ہیں. کچھ لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، کچھ لوگ مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں، کچھ لوگ جے یو آئی کے ساتھ رابطے میں. تو جو بھی حکومت تشکیل پائے گی، جو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، اس میں تحریک انصاف کا بھی باقاعدہ حصہ ہوگا، اس دھڑے کا حصہ ہوگا جس کو کہ پی ٹی آئی ڈیموکریٹس کا نام